أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب آپ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير. اور جب مدین کے پانی پر آئے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف الگ دو عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں. آپ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اور تو آپ نے فَسَقَىٰ لَهُمَا تو آپ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا. پھر سایہ کی طرف پھرے تو عرض کی اے میرے رب میں اس خیر کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں. تو آپ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلا دیا. پھر سایہ کی طرف پھرے تو عرض کی اے میرے رب میں اس خیر کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تو ان دونوں میں سے ایک آپ کے پاس آئی تو ان دونوں میں سے ایک آپ کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی بولی میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. تو جب آپ ان کے پاس آئے اور انہیں باتیں کہہ سنائیں تو انہوں نے فرمایا خوف نہ کیجئے آپ ظالموں سے بچ گئے ہیں. قالت إحداهما يا أبت استأجر قال إحداهما يا أبت
تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک بہتر جسے آپ اجرت پر رکھیں وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس مار پر کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں، پھر اگر آپ 10 برس پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے ہے، اور میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ آپ مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، ان دونوں میں سے جو میعاد میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے اس اقرار پر اللہ کا ذمہ ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم تاپو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔
پھر جب آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی میدان کے دائنے کنارے سے برکت والے مقام میں درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ پھر جب آپ نے اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ سامنے آئیے اور ڈریے نہیں، بے شک تمہیں امان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم۔